فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان میں مختلف موضوعات پر عبادات کے حوالے سے، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور آج بالخصوص حقوق کے حوالے سے قرابت داروں اور بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے بعض اوقات حقوق یا فرائض ان پر بات ہی نہیں کی جاتی، اور اگر بات ہوتی ہے تو مکمل گفتگو نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بہن بھائیوں کے حقوق یا دیگر قرابت داروں کے حقوق ان کا پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے تو اس پر کلام کیجئے کہ حقوق کیا ہیں، اور پھر قرابت داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 9 نیوز HD کے اس ٹرانسمیشن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی ان مسائل جمیلہ کو ثمربار فرمائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت عنوان آج آپ نے منتخب کیا ہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا اور اسے عام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بالکل۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں ہم سمندر پار بیٹھے اپنے فرینڈ سے باخبر ہیں، وہاں ہمیں ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے احوال سے ہم بے خبر ہیں۔ بے شک۔ تو یقیناً ضرورت ہے کہ اس عنوان کو عام فہم کیا جائے، جی۔ اور اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے انہیں پتہ ہو کہ ان رشتوں کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ تقدس کیا ہے۔ یقیناً ماں باپ کا رشتہ کائنات میں انسان کے انسانی رشتوں میں، خاندانی رشتوں میں ایک عظیم رشتہ ہے، بے شک۔ اور ماں باپ کے رشتے کے بعد جو سب سے پیارا مخلص رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اسے ہم اگر اپنی اصطلاح میں دیکھیں تو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، یعنی وہ رشتے جن کا تعلق رحم کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اس لفظ کے مادہ اشتقاق کو دیکھیں تو یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء صفاتی میں سے اسم صفات رحمان کا لفظ، سبحان اللہ، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، یعنی یہ دونوں رحم کے معنی میں آتے ہیں، مہربانی کے معنی میں آتے ہیں، الفت کے معنی میں آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بہن بھائی جیسے رشتوں میں سے کائنات میں کوئی ایسا رشتہ نہیں جو اخلاص والا ہو، بالکل صحیح۔ پیار والا ہو۔ اور یہ رشتے انسان نے نہیں بنائے، یہ رشتے انسان نے خود نہیں انتخاب کیا ان کا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو یہ مقدس رشتے عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات روشن اس سے کیوں خالی رہ سکتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے تو تعلیمات بھی عظیم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں حق کی اور حقوق کی جو اہمیت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ عام فہم انداز میں حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا پورا حق دے دینا، جس کا وہ تقاضا کرتا ہے یا جس کا وہ اہل ہے اسے ہم حقوق کہہ سکتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حسنہ میں، چاہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ ہو یا پہلے انبیاء کی شریعت ہو، سب میں حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ رشتے یقیناً وہ رشتے ہیں جو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں ان کے آنے سے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غمی میں یہ غم کا سہارا ہوتے ہیں، غم ان کے وجود سے کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کے حقوق کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں جہاں
حقوق کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ان قرابت داروں کے رشتوں کے حقوق کی بات کی ہے، ذوی الارحام رشتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آئی، والدین کے بعد جن رشتوں کا تعلق دیا گیا وہاں بھی ذوی القربہ کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں صلہ رحمی کا تعلق ہوا تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بعد جن رشتہ داروں کا حکم دیا گیا ہے وہ ذوی القربہ اور ذوی الارحام رشتہ دار ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں وہ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات جا بجا ہمیں آگاہی مہیا فرماتی ہیں، اور روشن تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے بھائی کا تقاضا ہو یا بہن کا تقاضا ہو ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کے اندر بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا احترام اسی طرح ہوگا جو باپ کا احترام ہوتا ہے، اس کا کہا مانا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، ادب و احترام، عزت و تکریم اسی طرح بجا لائی جائے گی جیسے باپ کی بجا لاتے ہیں۔ اور فرمایا جو گھر کے اندر بڑی بہن ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے، اللہ نے اسے وہ منزلت دی ہے کیونکہ وہ ماں کا روپ بن کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام غلط فہمیوں کو اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دور کرنا ہے جو ان رشتوں میں درار کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہم اگر اسلام کی روشن تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص اولو العزم انبیاء میں سے 2 نبیوں کے تذکار موجود ہیں، جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر خدا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نبیوں کے تذکار قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان کے بھائیوں کے تذکار کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب، رسالت کا منصب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر اپنے بھائی کی شراکت تقسیم نہیں کرتے، آج ہم اپنی چیزوں کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ میرے مجھ تک محدود رہیں، میرے بھائی خونی رشتہ دار، میرا دودھ شریک بھائی وہاں تک نہ پہنچیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک جو تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی وہ نبوت والا شان عطا فرما، وہ مقام منصب انہیں بھی عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیات ہیں، اے اللہ جس طرح تو نے مجھ پہ رحمت فرمائی، مجھے یہ مقام عطا فرمایا، میرے بھائی کو بھی اسی طرح مقام عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کے لیے، بہنوں کو بھائیوں کے لیے اور بھائیوں کو بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اور جب اگر بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی بات ہو بھی جائے تو ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہونا چاہیے کہ بھائیوں نے نادانی کی حالت میں جو کچھ کیا بھی صحیح، تو اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس طرح پھر عفو عام کے ساتھ، کس طرح معافی کی عام اعلان کے ساتھ، صرف معافی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم تک نہیں، بالکل صحیح، بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب تک آپ حیات رہے، جب تک آپ کے پاس وہ شاہی منصب رہا، آپ نے ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کو عالی شان محل بنا کے دیے، ان کی گزر اوقات کا آپ نے اپنے خزانے سے، اپنی جیب کے خرچ سے خیال رکھا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرا ہی ذمہ ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہمیں ان رشتوں کی نزاکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا میں بھی انہیں شریک فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے روز اوقات کے معاملات میں بھی اپنے بھائی کو شریک فرما رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس غلط فہمی سے اس رشتے میں درار نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو ختم کر کے عفو عام کا، معافی عام کا اعلان کر کے وہ جو رشتہ ہے محبت والا، وہ جو رشتہ ہے رحم والا، وہ جو رشتہ ہے پیار والا، اسی کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یعنی یہ رشتہ بہت گہرا اور پختہ ہے، یہ اتنا ناپختہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے توڑ دیا جائے، یہ نہ کبھی ختم ہونے والا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ رشتہ انسان نے نہیں بنایا، بالکل صحیح، اس کا انتخاب انسان نے خود بیٹھ کر نہیں کیا کہ میں انتخاب کروں کہ کس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کو نہیں لے کے چلنا، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے
نے انسان کو منتخب کر کے انتخاب کر کے دیا ہے، تو یہ رشتہ تو تا دم حیات رہنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمیں حقوق کے حوالے سے جی اور جو آج عام دیکھی جا رہی ہے کہ ہم پیار محبت کے معاملے میں جی کسی غیر کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا جو قریبی ہے اس کی طرف صرف نظر کر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں سیرت طیبہ اور دین اسلام، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات سکھاتی ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا پیار محبت ہے، سب سے پہلا جو ہمارا حسن سلوک کا مظہر ہے، وہ سب سے پہلے یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی ہمیں روشن تعلیم دیتی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے لیے نیکی بن جاتی ہے۔ تو جب اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے تبسم بھرے لہجے میں دیکھنا ایک صدقہ بن جاتا ہے، تو بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، بھائی سے حال احوال پوچھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے پر اللہ تعالیٰ پھر بندے کو کتنا مددگار بن جانا، کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے معاملات میں، امور نبوت میں اپنے بھائی کو اپنا معاون بنا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نبوت کے امور میں اپنے بھائی کو اپنا معاون اللہ سے طلب کر رہے ہیں، تو ہم دنیاوی امور میں پھر اپنے بھائی کو معاون کیوں نہیں بنا سکتے؟ مفتی صاحب دیکھیے، آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آگے کیا واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بھائی کو اپنا معاون بنا رہے ہیں اور اپنے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے یہ طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مالک میں اگر امور خیر کی تکمیل کے لیے کہیں اور جاتا ہوں تو میرا جانشین اور میرے پیغام کو میرے امت تک پہنچانے کے لیے میرا بھائی اس کیفیت میں موجود ہو، میرا وزیر بن کے۔ اور جانتے ہیں کہ اگر خلیفہ، اگر حاکم، اگر امیر کہیں جو چلا جائے تو اس کی جگہ جو وزیر ہوتا ہے وہ تمام اختیار رکھتا ہے، قائم مقام ہو کر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مبارک اسوہ ہمیں اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں سمجھ اور روشناس کراتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، سب سے پہلے جب حق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو خیال رکھا جاتا ہے وہ ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ انسان کی ضروریات سے مراد کیا ہے؟ رات دن کے گزر اوقات میں، ایک وقت کے کھانے میں، تن کو چھپانے میں، اور ضروری جو تعلیم کی باتیں ہیں، تربیت کے معاملات ہیں، ان کے خیال رکھنے میں آتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی، 2 بہنیں عطا فرما دی، بالکل صحیح فرمایا اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اور اس تربیت کے بعد اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ان کا بخت روشن ہوا اور وہ فرض ادا کرنے کا وقت آیا اور اس نے آسن طریقے سے اس فرض کو ادا کر دیا، تو فرمایا اس کا یہی عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائے گا۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، سرکار کے اس مبارک فرمان کو دیکھتے ہیں، تو تب بھی ہمیں یہ حقوق کا سلسلہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو خلاصتاً بات یہ نکلی کہ ہمارے پیار و محبت سب سے پہلے ان رشتہ داروں کے لیے، ہمارا حسن سلوک سب سے پہلے ان رشتہ داروں کے لیے، معاف کر دینے کا جو عمل ہے سب سے پہلے ان سے کیا جائے۔ جو غلط فہمیاں ہیں اس رشتے سے ہٹا کر اسی طرح جس طرح ایک ماں اور ایک باپ کے زیر سایہ ہم رہے ہیں، تو ان کے پردہ پا جانے کے بعد بھی ہمارا معاملہ وہی ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں کئی حقوق ایسے ہیں جہاں بہن بھائی کو مشترک رکھا گیا ہے، تربیت کے معاملے میں، بالکل صحیح، احترام کے معاملے میں۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام نے مرد کا احترام لازم قرار دیا ہے، شرع مطہرہ میں عورت کے احترام کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ تربیت کا معاملہ آیا، وہاں یہ نہیں کہ باپ اگر بیٹے کی طرف تربیت کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور بیٹی کی طرف توجہ نہیں دیتا تو فرمایا یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ تربیت کے معاملے میں برابر یکسائی ہے۔ بہن بھائیوں کے بہت سارے حقوق ہیں جہاں مشترک رکھا گیا ہے۔ کچھ اولاد میں پیار محبت والدین کی طرف سے، اس میں بھی انصاف اور
اور پھر وراثت اور ترکہ اور وہ سارے جی معاملات. یہ ساری بات مفتی صاحب واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ہاں اس رشتے کی اہمیت کتنی بلند ہے کہ مشترک ہیں تو تب بھی حقوق ہیں، جدا جدا ہو گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، پھر بھی ان کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں. یعنی کسی بھی پہلو کے حوالے سے اسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو تشنا نہیں رکھا، خالی نہیں رکھا. اگر بہن بھائی اکٹھے دیکھیں گے تو پھر بھی اس کے حقوق موجود ہیں، اگر بھائی علیحدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں، اگر بہن علیحدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں. تو اسلام کی یہ روشن تعلیمات اس رشتے کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں انسان کا جو مخلص ترین ماں باپ کے بعد رشتہ ہے وہ ماں بہن بھائی کا رشتہ ہے. اللہ اکبر، بہت خوبصورت. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ والدین کے بعد جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بہن بھائی جو ہیں، اور یہ رشتہ بھی والدین ہی کی بدولت ملا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اگر آپ حقیقت میں، ہر اولاد کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ وہ بھی آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، جن سے آپ پیدا ہوئے، والدین سے، ماں باپ سے، انہی سے وہ پیدا ہوئے. تو پھر وہ آپ کے والدین کی نشانیاں ہیں، وہ بھی تو ان سے بھی محبت کی جائے، ان سے پیار، ادب، احترام. بڑے ہیں تو وہ رشتہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، چھوٹے ہیں تو شفقت کا تقاضا جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب ساجد علی ساجد صاحب. میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گرد سجاتے سجاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب شعر دیکھیے. یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے، نہ شب کا پتہ ہے، نہ دن کی خبر ہے، نہ شب کا پتہ ہے،
نہ شب کا پتہ ہے، اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مالا نہ کوئی صدا ہے، مگر مجھے نکمے کی یہ التجا ہے، مگر مجھے نکمے کی یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، میری جان نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوست تو یہ میری التجا ہے، مگر دوستوں سے یہی التجا ہے، یہی التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گرد سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور بہت ہی آج اہم موضوع، آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت، بہن بھائیوں کے حقوق، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب۔ جی علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، حقوق اور فرائض کا ذکر ہوا، حقوق کے حوالے سے مزید کلام بھی کیجیے، اور پھر ان حقوق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف نے کیسے نبھایا، کیسے ادا کیا، وہ محبت کا انداز کیسا تھا، تاکہ آج کی ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ حقیقی معنوں میں عملی طور پر بہن بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، یقیناً بہن بھائی کا رشتہ ایک لازوال رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے۔ جی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑے خوبصورت پھول موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات کی ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار کا نسبی بھائی کوئی نسبی بہن نہیں تھی، یہ آپ در یتیم بن کے تشریف لائے سے شان خاتم النبیین کا اظہار تھا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہنیں اور بھائی بھی موجود تھے، جسے ہم رضائی بہنیں اور رضائی بھائی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی بہنوں کو، اپنے دودھ شریک بھائیوں کو اللہ اکبر، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو حقیقی بہن بھائی ہوتے تو اگر حقیقی بہن بھائی ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم کے کتنے دریا بہاتے۔ آپ اس واقعے سے دیکھیے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قبیلہ بنو سعد تشریف لے گئے تو سیرت کی کتابیں موجود ہیں، بچپنے کے ایام تھے، تو اس وقت کی جو بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنے بھائیوں کو اس قبیلے کے ایک مرکزی جگہ پر لے آتی اور اپنے اپنے بھائی کی تعریف کرتی، اپنے اپنے بھائی کے حسن و جمال کے تذکرے کرتی، اپنے اپنے بھائی کی اس بچپنے کی عمر میں جو خوبیاں ہوتی وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے فرینڈز کو بتایا کرتی تھی۔ اور اتنے میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ، رضائی بہن حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی اور وہ اپنے ویر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اور اپنی ان سہیلیوں کی مجلس میں آتی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو اس وقت تو منظر بدل جاتا اور ساری وہ ان کی جو ہم عمر ہوتی تھی سہیلیاں وہ کہتی تھیں کہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے ویر ایک طرف ہے شیمہ، تیرا ویر محمد اس کا مقام اور مرتبہ ایک طرف۔ اور پھر اس وقت جو آپ کی رضائی ہمشیرہ اپنے بھائی کا عزت مقام مرتبہ اور شان دیکھتی جو بچپن کے پالنے کے ان دنوں میں تھی تو آپ لوری دیا کرتی تھی، اور وہ قصیدہ شعراء آفاق قصیدہ ہے میلاد مبارک کی اکثر کتب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا ربنا ابقِ لنا محمد، اے میرا رب، میرا پروردگار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی دے، انہیں قائم دائم رکھ۔ آج میں انہیں پالنے کے اندر، پنگوڑے کے اندر، آج میں اسے گود کے اندر بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں، وہ دن بھی لا جب میں اسے سرداروں کا بھی سردار دیکھوں، جوانوں کا بھی سردار دیکھوں۔ یعنی ایک خوشی دیدنی ہوتی تھی آپ کی ہمشیرہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر کہ میرے بھائی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس بچپنے کے عالم میں مساوات دیکھیے سرکار کی، سیرت کا یہ مستند حوالہ موجود ہے تاریخ کی اور سیرت کی کتب کے اندر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی والدہ ماجدہ کا ایک طرف سے دودھ لیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ایک طرف ہی آپ دودھ پسند فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرا بھائی مجھے معلوم ہے، میں مساوات، سرکار اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ مساوات کا یہ درس دے رہے ہیں۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ابن ہشام میں اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے، اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ شیمہ وہ بھی دوسرے قبیلے میں چلی گئی، عمر کا وقت گزرتا رہا، غزوات کا جب دور آیا تو ایک غزوے کے اندر جو حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ تھا اس کے کچھ لوگ قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، اور جب قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے تو اس وقت سرکار نے اپنے اصحاب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے والے اس کے بدلے میں اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں تو فدیہ دیں، کچھ رقم دیں اور رقم دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں۔ اور جب وہ قبیلے کے لوگ واپس گئے انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے، اپنے بچوں کو چھڑانا ہے تو کچھ رقم اکٹھی کرو۔ تو بھائی مفتی صاحب اس وقت فنڈنگ ہونے لگی، جب فنڈنگ ہونے لگی تو قبیلے کا ایک شخص چلتے چلتے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پیسے جمع کرنے ہیں، رقم جمع کرنی ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے، قبیلے والوں کو چھڑانا ہے۔ تو اس گفتگو کے دوران نہ کسی ایک شخص کے نام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آیا۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے قبیلے کے قیدی کس کے پاس ہے؟ کہا مدینہ و عرب کے سردار محمد بن عبداللہ، کیونکہ اللہ کے رسول تو وہ مانتے نہیں تھے، محمد بن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھر تمہیں پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، فنڈنگ اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے لے جاؤ میں تمہیں قیدی چھڑا کے دے دیتی ہوں۔ قبیلے والے حیران ہو گئے، بی بی تو انہیں جانتی نہیں، تو وہاں گئی نہیں، ہم تمہیں کئی سالوں سے اپنے قبیلے میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے وہ محمد میرا ویر ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، مجھے ایک دفعہ لے تو جاؤ۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ لائے گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نوری خیمے میں موجود تھے، صحابہ کرام دربان بن کے سرکار کے اس خیمہ مبارک کی نگاہ بانی کر رہے تھے، اور جب آتے ہوئے دیکھا نا
تو انجان تھے صحابہ، واقف نہیں تھے کہ یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون تشریف لا رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا فرض منصبی جو تھا اس فرض منصبی کے پیش نظر صدا دی کہ میں وہاں کھڑی ہو جا، خاتون تو آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے دیکھا نہیں کہ سرکار کا نورانی خیمہ موجود ہے، بغیر اجازت کے ایک قدم آگے نہیں چل سکتی۔ تو اس وقت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر، وہ بھائی بہن کے ساتھ جو رشتہ ہے نا اس کی عکاسی کرتا ہے، فرمایا میرا رستہ چھوڑ دو۔ اور جو بہنوں کو مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، مفتی صاحب اس کی عکاسی اس واقعے سے ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ جو ایمان افروز ہے۔ فرمایا خلو سبیلا، میرے رستے کو چھوڑ دو، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی باجی آ رہی ہوں، میں تمہارے نبی کی ہمشیرہ ہوں، رضائی بہن ہوں، مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ کرام نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا، اب سیرت کے واقعات میں سب کو ملا کے دیکھیں تو سرکار نے اس وقت 4 کام کیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تمام روایاتوں کو جمع کریں۔ بھائیوں کے لیے بھی ضروری ہے جی یقیناً، جب بہن گھر میں آ جائے تو اس کو کیا استقبال کرنا چاہیے، کیا پروٹوکول دینا چاہیے، اس واقعے سے، سیرت مصطفیٰ کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، روشن مثال موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جیسے ہی آپ خیمے کے دروازے پر آئیں تو سرکار نے مرحبا کے کلمات فرمایا، میری بہن آنا تیرا مبارک ہو، خوش آمدید ہو، جو بھی کہہ مستقبل اور آنے والی جو استقبال کا یہ جو طریقہ ہے، آنے والی قوم کے لیے ایک پیغام تھا کہ بہن کے لیے استقبال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار نے مرحبا کہا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی مبارک کملی چادر بچھائی، اور اس چادر پہ بٹھا کر جس طرح راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بہن بھائی آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی باتیں بھی ہوں گی، بچپن کی باتیں بھی ہوں گی، وہ پالنے کے دن بھی ہوں گے، وہ لوریاں بھی سرکار نے سنائی ہوں گی۔ فرمایا شیمہ تو یہ قصیدہ پڑھا کرتی تھی، یہ رومیاں پڑھا کرتی تھی، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہوں گی سرکار میں نے یہ معجزہ آپ کا دیکھا۔ وہ تو بچپن کی باتیں تھی، ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی بہن بھائیوں کے درمیان، تو ماضی کے سارے واقعات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گفتگو کے اندر بیان کیے ہوں گے، اور بہن بھائیوں کے اندر راز نیاز کی باتیں ہوں گی۔ اور جب وہ گفتگو کا اظہار ہوا، الفاظ بلند ہوئے، تو سرکار نے پوچھا بہن آنا کیسے ہوا، آج کیسے آئی ہو؟ عرض کی کہ آپ کے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی کر لیا ہے، اور ان کے بدلے میں فدیہ دینا ہے، تو میں اپنے قیدی چھڑانے آئی ہوں۔ سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر آپ خط کے ذریعے، رکا کے ذریعے، مکتوب کے ذریعے اپنے قبیلے سے صرف مکتوب جاری کر دیتی، میں اس خط پر آپ کے قبیلے کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ آپ تشریف لے آئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو تحائف دیے وہ اس وقت کے مطابق بہت بڑے تحائف تھے، بہت قیمتی تحائف تھے۔ بکریاں علیحدہ ہیں، سرکار نے جوڑے علیحدہ دیے، جانور علیحدہ دیے، غلام علیحدہ دیے، باندیاں علیحدہ دی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خیمے کے دروازے تک آئے، فرمایا ان کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دو، ان کی خدمت بھی کرو، اور یہ سارے تحائف میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کو دیتا ہوں، یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب بہن کو رخصت کیا تو سرکار پھر صحابہ کے پاس واپس لوٹے، اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرا معمول یہی ہے کہ جب بھی کسی قبیلے کی طرف کسی کو قیدی بنانا ہو یا قیدی کو چھڑانا ہو، میں مشاورت کیا کرتا ہوں، تمہیں بلایا کرتا ہوں، تمہارے مشورے کے بعد یہ عمل انجام کو پہنچتا ہے، لیکن آج میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ہم سے پوچھا کیوں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ آج یہ آنے والی کون خاتون تھی جن کے لیے آپ نے اپنا معمول بھی بدل دیا ہے، آپ نے اپنا جو روزانہ کا معمول تھا اس معمول کے اندر جو تبدیلی کی ہے، ہم اس رشتے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار کون ہے جن نے اتنا احترام دیا ہے، اتنا اکرام دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی بہن ہے، یہ میری دودھ شریک بہن ہے جو آج مجھ سے ملنے آئی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے خالی لوٹاؤں، میں نے
نے ان کے قیدی بھی چھوڑ دیے, میں نے انہیں تحفہ تحائف بھی دیے, کیونکہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا تھا, میری ماں سیدہ حلیمہ کے ساتھ گزرے ہوئے میرا وہ زمانہ مجھے یاد آ گیا تھا. تو سیرت مبارکہ کا یہ روشن واقعہ جو تا قیامت آب تابدار موجود ہے, جگمگاتا ہوا موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک بہن کو کس طرح اکرام دیا ہے, کس طرح احترام دیا ہے, اور ان کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھا ہے. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہے ہمارے اس واقعے کے اندر ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ ہم اس رشتے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور کتنی دینی چاہیے, اور یہ رشتہ کتنی اہمیت کے لائق ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ اس واقعے کے علاوہ اور بھی سیرت مبارکہ کے واقعے ہیں کہ سرکار اپنی رضائی ہمشیرہ کی وہ جو مبارک یادیں ہیں, ان یادوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے, دعاؤں کے کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہو جایا کرتے تھے. یعنی اپنے بہن کے ساتھ گزرے ہوئے بچپن کو یاد کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام, تابعین اعظام, اہل بیت کرام, تبع تابعین اعظام, ہمارے اسلاف وہ بھی تو اسی اسوہ پر چلتے ہیں. جب ہم تاریخ صحابہ پڑھتے ہیں مفتی صاحب, میں ایک عظیم حوالہ آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں. ضرور. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جہاں جان نثاری کا وصف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھا تھا, وہاں جان نثاری, فداکاری, وفاداری کا وصف اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر بھی رکھا. ایک سے ایک بڑھ کر صحابیات, ایک سے ایک بڑھ کر خاتون جذبہ فداکاری میں نظر آتی تھی. سرکار کے غلاموں صحابیات میں سے ایک غلامہ ہے, ان کا نام حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ. نام ان کا تمادر تھا, لیکن وہ اپنی بردباری, شجاعت, بہادری کے حوالے سے, جس خنسا کہتے ہیں ہرن کو, جس طرح ایک ہرن پھرتیلی ہوتی ہے اور طاقت والی ہوتی ہے, تو یہ بی بی شہبہ بھی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس نام کے ساتھ مانوس ہو گئی, اور ہمیشہ پھر انہی نام سے ساتھ ہی معروف تھی, مشہور تھی. اور ان کے دو بھائی تھے, اور بڑے بھائی جو تھے ان کا نام سخر تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بہت بڑے عرب کے شاعر تسلیم کیے جاتے. ان کی شادی جب ہوئی, اور جو ان کے نصیب میں جن کے ساتھ ان کا نکاح لکھا تھا وہ معاملات کے اعتبار سے کچھ کمزور تھے, کچھ اخلاقی جرائم ان کے اندر تھے, جوا کھیلا کرتے تھے, اور جب جوا کھیلنے جاتے تو سارا مال, سارا اپنا جائیداد, سارا پیسہ لٹا کے آ جاتے, اور خالی ہاتھ جب گھر لوٹتے. اور بہن کو جب گھر والی کو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آتا کہ اب شام کے پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, گھر میں سارا کچھ تو وہ لٹا کے آ گئے ہیں, تو وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی, اللہ اکبر, اپنے بھائی کے پاس جاتی اور کہتی کہ یہ معاملہ ہے. اور بھائی اس وقت گھر میں اعلان کر دیتا کہ اس وقت جتنا کچھ موجود ہے مال کے 2 حصے کر لو, ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو اور ایک حصہ سارا میری بہن کو اٹھا کے دے دو. سبحان اللہ. ایک بار نہیں, 2 بار, 3 بار, بیشتر کئی بار یہ ہوا. اس طرح معمول تھا اس کا, اور وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتا تھا. یہ بھائی اپنی مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا تھا کہ جب بھی بہن آئی ہے بھائی کے گھر تو اس نے کہا کہ اس وقت جو مال موجود ہے 2 حصے کر لو, ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لو, ایک بہن کو دے دو. اللہ اکبر. ایسا ہوا کہ سرکار کا وہ دور نبوت و دور رسالت کا آغاز ہوا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئی, اور ان کا بھائی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے دور رسالت نہیں پایا. اور جب بھائی, اور دیکھیں اس وقت آپ جتنی بڑی بہادر تھی اتنی عظیم شاعرہ تھی, اور ادب عربی کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ خواتین میں سے اپنے بھائیوں کی جدائی میں سب سے عظیم جو مرثیہ کہنے والی ہیں وہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سیدہ صفیہ جنہوں نے اپنے شیر دل بھائی امیر طیبہ اسد اللہ اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں جو اشعار کہے تھے, ان اشعار کے بعد جن کا مرثیہ تاریخ عرب میں, ادب عربی میں سب سے بڑا اور فصاحت و بلاغت کا پیکر سمجھا جاتا ہے, وہ حضرت خنسا کا اپنے بھائی کی جدائی کے اشعار. بے شک. ٹھیک. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے وہ تو
عجیب ہے، وہ سب سے جدا ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ ان کی جدائی کے وقت ایک بہن کے اوپر جو کیفیت تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ صفیہ آپ کی پھوپھی جان سیدنا امیر حمزہ کی بہن تشریف لا رہی ہیں، جو کیفیت ان کے بھائی کی ہے یہ دیکھ نہیں پائیں گی، ہو سکتا ہے کوئی عارضہ لاحق ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا انہیں نہ روکو، اللہ انہیں صبر بھی دے گا، سبحان اللہ، اللہ انہیں صبر بھی دے گا اور صبر پہ اجر بھی دے گا، لیکن بہن کو بھائی سے آج میں جدا نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت یاد رکھیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی تھی نا، جنہوں نے ساری زندگی اپنی بہن کے لیے ایثار کا معاملہ کیا، سب کچھ اسے لٹا دیا، تو یہ دعا کرتی تھی یا اللہ انہوں نے وہ زمانہ تو نہیں پایا، میں اس لیے تیری بارگاہ میں ہر وقت دعائیں کرتی ہوں کاش انہیں تو دولت ایمان سے مشرف کر دیتا، وہ بھی وہ بہاریں دیکھتا جو بہاریں میں دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، کاش انہیں بھی یہ مقدس اور برکت والا زمانہ مل جاتا جس طرح میں سرکار کے نور نبوت سے منور ہو رہی ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عام سے حصہ پا رہی ہوں، کاش میرا بھائی آج زندہ ہوتا وہ بھی اس رحمت کا فیضان پاتا۔ یعنی بھائیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ ہر معاملے میں معاون بنے، اچھا سلوک کریں، اور بہنیں بھی دعاؤں سے نوازیں۔ بہنوں کا حق ہے، ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کے کلمات ہر وقت ان کی زبان پہ رہیں۔ اللہ، اور دیکھیں صحابہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس واقعے کے اندر ایک پیغام بھی ہے جی، اور بہت خوبصورت پیغام ہے جسے آپ اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما گئے تو ایک اکیلے تھے، جی، ایک بیٹا تھا ان کا اور 9 بیٹیاں تھیں، اللہ اکبر، یعنی 9 بہنیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، اور اثاثہ بھی کوئی خاص اثاثہ بھی خاص نہیں تھا۔ وہ واقعہ سامنے ہے، قرض کس طرح ان کا ادا کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جابر کیا تو نے شادی کی؟ اللہ اکبر، عرض کی جی یا رسول اللہ شادی کی۔ سرکار نے پوچھا کس سے کی ہے؟ شیبہ سے کی ہے، یعنی بڑی عمر کی عورت سے کی ہے، نہ نوجوان کنواری عورت سے کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے باکرہ عورت سے کیوں نہیں شادی کی، کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو نوجوان ہے جی، تاکہ تو اپنی اس زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے تو اپنی عام عمر کے مطابق لطف اندوز ہو، اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اولاد زیادہ ہوگی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعلیم دیکھیں، سرکار کی مبارک اسوہ کی تربیت دیکھیں۔ جی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواری خاتون سے شادی نہیں کی، میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ جی، سرکار اس کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہیں؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں میرے گھر کے اندر موجود ہیں جن کا کفیل میں ہوں، جن کا سرپرست میں ہوں، اگر میں اپنی ہم عمر جوان عورت لے کے آتا، میں ان کے معاملات میں مشغول ہو جاتا، وہ میرے ساتھ مشغول ہو جاتی، میری بہنوں کا کیا بنتا؟ میں نے اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ رہے، میری بہنیں ان کے ساتھ آ کر اس طرح کی گفتگو کریں جیسے ایک چھوٹا بڑے رشتہ دار سے کرتا ہے، رشتے میں سے عمر میں سے بڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے، میں نے اپنے بہنوں کی اچھے معاملات کے لیے، حسن سلوک اور تربیت کے معاملات کے لیے اپنے ان جذبات کو قربان کیا ہے۔ میں نے چاہا ہے کہ بڑی عمر کی ہوں گی انہیں وقت دیں گی، ان کے حتیٰ کہ یہاں تک لفظ ہے تمشطہم کہ ان کے لیے کنگھا کریں گی، ان کی چوٹیاں بنائیں گی۔ بڑی عمر کی ہیں، اگر برابر عمر کی ہوتی تو ہو سکتا ہے غفلت کا مظاہرہ کر جاتی، بڑی عمر کی ہیں، چھوٹی عمر کی سمجھ کر ان سے پیار محبت کا اور ان پہ قائم ہو کر ان کا خیال رکھیں گی، ان کو ہر طرح کی نگرانی کریں گی۔ تو میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی جو تربیت ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ بہنوں کے لیے اثار اور قربانی کا اپنے جذبات قربان کر دیے، اپنے جو وقت کے تقاضے تھے انہیں قربان کر دیے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا نا، جب یہ باتیں سنی تو سرکار نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، سبحان اللہ، تو نے بہت اچھا کیا، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو یہ اس مبارک سیرت
یہ روشن پہلو، یہ تابناک واقعات ہمیں اس رشتے کی نزاکت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رشتہ کتنا نازک ہے، یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جو اخلاص والا، پیار والا، محبت والا، بے لوث رشتہ ہے تو وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ لیکن علامہ مفتی محمد زمان سعید رضوی صاحب یہ بھی دیکھیے نا، حقیقت میں تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنی چاہیے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آج ہم بحیثیت مسلمان، بالخصوص آج کا نوجوان طبقہ، چاہے نوجوان مرد ہیں خواتین ہیں، وہ ان تعلیمات سے دور ہو چکے۔ آج تو بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی بعض کا معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کا المیہ بن چکا ہے بہن بھائیوں کے آپس کے اختلافات۔ جی یقیناً بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بر وقت تدارک کر لیں۔ اگر اس کی طرف ہم نے آنکھ بند کر کے رکھی، تدارک نہ کیا، خیال نہ کیا، تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت سخت ہوگا۔ خاندانی نظام اسی وجہ سے تو مربوط ہے، برکتیں خاندانی نظام کے مربوط ہونے کی وجہ سے۔ جب خاندانی نظام منظم نہیں ہوگا تو معاشرہ کہاں منظم ہوگا؟ جب معاشرہ منظم نہیں ہوگا تو ایک ریاست کیسے امن والی قرار پائے گی؟ تو جب تک ہم گھر کے ماحول کو منظم، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے پورا نہیں کرتے تو ہم گویا ریاست کی بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ہم گویا معاشرہ بھی اسی طرح امن والا نہیں بنا رہے، جو کے بجائے تخریب کی طرف جا رہے ہیں، تعمیر تو کر ہی نہیں رہے۔ اور اس حوالے سے جو آپ نے توجہ دی ہے کہ آج وراثت کے جو معاملات ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی صورت متعین کر کے جائیں جس سے ایک کا حق دوسرے پر جس طرح قرآن و سنت کے حوالے سے لازم ہے، لازم ہی رہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ حق مقرر کیے ہیں، بالکل صحیح، یہ فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ وراثت کا معاملہ دیکھیں، وراثت کے معاملے کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اصول و ضوابط ہیں، جو بھی قوانین ہیں، احادیث میں بھی بیان نہیں کیے گئے، اور اللہ نے وہ سارے احکام اپنے کلام میں بیان فرمائے، یعنی وحی الہی، فرمان ربی، احادیث کے وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور انہیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے۔ یہ میری متعین کردہ حدیں ہیں، جو ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، اور وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں جی بہن نے مجھے معاف کر دیا، بہن نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بہن کو کیوں نہیں معاف کر دیا؟ اللہ اکبر۔ بہن تو اس ڈر سے اس نے معاف کر دیا ہے کہ کل کو میں نے ماں باپ چلے گئے، معاف کیا، اللہ نے تو حکم دیا، اللہ نے تو حکم دیا ہے، رب نے تو معاف نہیں کیا نا۔ تو بہن تو اس ڈر سے اگر منہ سے کہہ بھی دیتی ہے نا کہ میرا بھائی تو سلامت رہے، تو میرا گھر آتا جاتا رہے، تو مجھ سے محبت پیار کا معاملہ کرتا رہے، تو میرا ہر طرح کا خیال رکھ، یہ جاگیر یہ جائیداد مجھے نہیں چاہیے، تو بھی تو کہہ دے میری بہن تو جس طرح میں اپنے باپ ماں کے مال کا وارث تھا تو بھی وارث ہے۔ بے شک، بے شک۔ لیکن ہم کیوں نہیں کہتے؟ بھائی تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حصہ لینا تو پھر تمہارا میرا آنا جانا، تمہارا میرا تعلق ختم، میرا دروازہ تمہارے لیے بند۔ بہن کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں کی وساطت سے وہ جذبہ رکھا ہے، اللہ اکبر، وہ چاہتی ہے کہ میرے گھر یہ رونق بحال رہے، میرے گھر یہ خوشیوں کا سلسلہ رہے، یہ جو تسلسل ہے، جو برکات کا سلسلہ ہے، یہ کہیں تھمے نہ۔ اگر کوئی بہن اس طرح کر بھی دیتی ہے تو شریعت مطہرہ کے حکم کے پیش نظر، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے پیش نظر وہ معاف نہیں ہوتا، بالکل صحیح، وہ پھر بھی دینا ہے تو دینا ہے۔ بھائیوں کے ذمے واجب ہے کہ وہ اس کو حق ادا کریں، لازم ادا کریں۔ اور دیکھیں کسی بھی معاملے کی اہمیت کو دیکھنا ہو نا تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ اس امر کو بجا لانے پر انعام کیا ملے گا، اور اگر جو اس عمل کو ترک کر دے گا تو اسے کن وعیدوں سے گزرنا پڑے گا۔ بے شک، جو بہن بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے، پہلے ہم نے وہ روایت پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ قرار دیا، اتنا بڑا انعام۔ اور جب ہم وعیدوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی بھی ایک بالشت کے برابر بھی زمین غصب کی، بالشت کتنا بنتا ہے؟ 7 سے 8 انچ، بالکل صحیح، ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر غصب اس نے قبضہ کیا ہے، اسے اس طرف مالک کی طرف نہیں لٹایا تو زمین و آسمان توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں۔ اتنی بڑی وعید جس معاملے میں آئی ہے تو ہمیں اس معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا
دنیا ہے 4 دن رہے گی اس کے بعد چلی جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو حق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں ان حقدار تک پہنچانے چاہیے۔ بہن کے جو حقوق ہیں، بھائی کے جو حقوق ہیں، بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن کے حقوق کا خیال رکھے، اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ عفو درگزر کا معاملہ ہوگا تو یقیناً ایک گھر امن والا ہوگا، سکون والا ہوگا۔ جب گھر سکون والا ہوگا تو معاشرہ سکون والا ہوگا۔ تو یقیناً یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں جو ہر رشتے کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا پیغام بھی بالخصوص اور یقیناً آج کا پیغام اس حوالے سے یہی ہے کہ غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں، ان کو غلط ہی سمجھا جائے، ان کے مطابق کوئی عمارت نہ کھڑی کی جائے، ان کو ذہن میں جب بھی آئے ان کو مٹا کر خون کے رشتے کی طرف توجہ دی جائے۔ پیار محبت سب سے پہلے ان کے لیے معافی ہے، سب سے پہلے ان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے صلہ رحمی، ان کے لیے قرابت، ان کے لیے محبت، ان کے لیے تحفے تحائف کی جب بات آتی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ مستحق ہیں تو صدقہ خیرات زکوٰۃ سب سے پہلے حقدار ہی ہیں۔ تحائف تو ایک مرضی کا گفٹ ہے نا، تحفہ تو ایک مرضی کا گفٹ ہے نا، وہ تو چلو صدقات ہیں، خیرات ہیں یا زکوٰۃ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل ہوا، رب نے آپ کو خیر کثیر دیا اور اس میں سے آپ فرض ادا کر رہے ہیں، وہ تو اس فرض کے تعین میں تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مصرف کی کیٹیگری بنا دی ہے نا، سب سے پہلے بھی اس میں رشتہ دار ہی آتے ہیں، لیکن جو تحفے کا تعلق ہے وہ تو ایک دل کے جذبے کے ساتھ ہے، وہ تو ایک پیار محبت کا معاملہ ہے، تو سب سے پہلے جب تحفے کی بات آتی ہے تب بھی ان رشتہ داروں کو ترجیح دی جاتی ہے، ان جو خاندانی تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں انہیں ترجیح دی جائیے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو، اور حقیقت یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور پھر سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہوئی۔ بس ضرورت اس امر کی ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم ان تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ آخر میں جناب علامہ مفتی محمد زمان سعید رضوی صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک وبارک وسلم صلو علیہ۔ اے رب ذوالجلال والاکرام محکم الحاکمین، جو کلمات ادا کیے گئے، پڑھے گئے، سنے گئے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان حقوق والے پیارے رشتے، بے لوث رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہن بھائیوں کا پیار نصیب فرما، والدین قریب مین کی دعائیں جو بہن بھائیوں کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول اور منظور فرما۔ کل عالم اسلام کی خیر فرما، بیماروں کو شفا، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی، بے اولادوں کو طویل العمر نیک صالح اولاد عطا فرما۔ عالم اسلام کی بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب ایک خوبصورت کلام ہمارے اصلاح احوال کے لیے آپ پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دادا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہیں ہردا، سبحان اللہ۔ اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہیں ہردا، پائی پایا دے دردی ہو دے تے پائی پایا دیاں باواں،
باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ. باپ مرے سر ننگا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی ماں مرے تے مک دئی پیکے باپ مرے کر ویلا ویرا باج محمد بخشا اجڑ جادا اے میلا دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں او ساری عمر گزاری آخر سورے جانا جن نے پردے مانے کجے سس کجے تے جانا شیرت کر رہا ہوں جس نے جنت جانا ہووے او کر لے دعا دی سیوا میرے آقا نے کر لو خدمت ماں دی او جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت مادی ماورگی کوئی شخص نہ جگ اتے ساری دنیا تھوڑی جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی
صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ موج بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا جنت تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے لے یار حوالے رب دے تے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے تم باجندڑی دا آخر میں ایک میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں سبق کا موسیقی ہے اے تم باجندڑی دا صدا نہیں وجدیا رہنا ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ہے ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ہے جدو ہاتھ وسدا دے دے پیرا تم باجندڑی دا صدا نہیں وجد رہنا جزاک اللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان